السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے قریب سے ہوں گے۔ باغ درہ سے علامہ صاحب کی شیخ کا نظم شکوہ پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کا بند نمبر 13 تھا، 16 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ بند نمبر 13 ہے کہ صفا دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، یا خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ ہندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ پہلے شعر میں، پہلے مصرے میں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ صفائے در ہے یہ دنیا، اور باطل، جھوٹ، کفر، یا اللہ سے انکاری لوگ۔ نوح انسان بنی آدم اور سے غلامی سے چھڑایا ہم نے، اور دوسرے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے۔ جبین پیشانی کو کہتے ہیں، اور اس شعر میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور آخری شعر میں پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، وفادار وفا کرنے والے، اور دلدار ہمدرد دل جوئی کرنے والا۔ جیسے اگلے بند میں امت یا امتیں کسی پیغمبر کے پیروکار یا ماننے والے، اور عز عاجزی اختیار کرنے والے، مست مائع پندار، غرور کی شراب میں مدہوش، متکبر طاقت کے نشے میں، کاہل کامچور سست، غافل بے خبر، اور سینکڑوں ہیں تیرے نام سے بیزار اکتائے ہوئے، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ اغیار اور کاشانے ان کے جو گھر ہیں، ان کے ٹھکانے، برق بجلی، اور یہاں پہ برق سے جو ہے وہ مصیبت جو ہے وہ مراد دیا گیا ہے۔ اور بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، صنم خانے، بت خانے، اور خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ نگہبان نگرانی کرنے والے، اور منزل دہر یہ زمانہ، یہ دنیا کی منزل، اور خودی خان اونٹوں کی بہار پکڑ کر گیت گانے والے، عرب کے باسی۔ اور اس کے بعد کیا لفظ ہے کہ خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اور خندہ زن مذاق اڑانے والے، ہنسی اڑانے والے، اور پاس ہونا، خیال ہونا، خیال کرنا۔ اور اس کی یہ شکایت نہیں ان کے خزانے ہیں معمور، معمور بھرے ہوئے، اور شعور، سلیقہ، طریقہ، سمجھ۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قہر، ظلم اور حور و قصور، ان سے مراد یہاں لونڈیاں اور دنیاوی محلات ہیں، اور وعدہ حور، حوریں دینے کا وعدہ۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ الطاف مہربانی، نوازش، اور عنایات دنیا دینا، مہربانی کرنا، عنایت۔ بات یہ کیا ہے کہ ویلی سی مدارات نہیں، اور مدارات جو ہے وہ ہی خاطرداری کرنے میں آتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مختصر تشریح۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ علامہ صاحب ان اشعار میں بھی مسلمانوں کے ماضی کے کارناموں اور فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ دنیا کفر سے، جھوٹ سے، ایک خدائے واحد کو نہ ماننے والوں سے بری پڑی تھی۔ تیری ذات واحد کے ساتھ
کئی خدا بنا لیے گئے تھے جن کو تیرا شریک ٹھہرایا جاتا تھا، اور یہ زمین جھوٹے خداؤں بادشاہوں نے اس زمین پر تیری مخلوق کو جانوروں کی طرح اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ انہیں اپنی مرضی سے سانس تک لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہر طرف ظلم و استبداد کا راج تھا، اور تیری غریب و کمزور اور مخلوق غلامی کے بے رحم پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تو ہی بتا، ان جھوٹے خداؤں کا زور کس نے توڑا، اور کس نے ان کی زور کو توڑ کر تیری مخلوق کو اس غلامی سے آزاد کروایا؟ وہ ہم ہی مسلمان ہی تھے، ہمارے آباء و اجداد ہی تھے وہ۔ اور اگلے شعر میں اسی کا تسلسل ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے۔ اس شعر میں بھی علامہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کعبہ کے اس دور کی طرف جب مشرکین مکہ نے کعبہ کو بت پرستی کی ہماجگاہ بنا رکھا تھا، تو کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے وہاں سے تمام بت ہٹا کر ایک بار پھر تیرے کعبوں کو سجدوں سے سجا دیا، اور پھر وہاں پہ 24 گھنٹے تیرے کعبے میں سجدے ہونے لگے اور اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی۔ ہم نے تیرے پیغام یعنی قرآن پاک کو سینوں سے لگا کر دنیا بھر میں دوبارہ سے عام کر دیا۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اتنا کچھ قرض کرنے کے بعد بھی اے اللہ، اگر پھر بھی یہ گلہ ہے کہ ہم نے وفا نہیں کی، ہم نے بے وفائی دکھائی ہے، اور اگر ہمارے پیچھے کارناموں کو دیکھا جائے، ہمارے کردار کو دیکھا جائے، تو پھر تو نے بھی تو ہماری دلجوئی نہیں کی، تو نے بھی تو ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کیا۔ علامہ صاحب دوسری قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستمع پندار بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اس دنیا میں اور بھی امتیں ہیں، ان میں گنہگار لوگ بھی ہیں، ان میں عاجز لوگ بھی ہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے طاقت کے نشہ میں چور بھی ہیں۔ ان میں کاہل ہیں، غافل ہیں، ہوشیار ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تیرا نام لینے سے، تیرے وجود سے بھی انکاری ہیں، یعنی تجھ پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ ان کی تعداد چند نہیں بلکہ سینکڑوں میں پہنچی ہوئی ہے، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تیری رحمتیں جو ہیں، تیرے انعامات جو ہیں، وہ سارے غیروں کے لیے ہیں۔ دنیاوی جتنی بھی عیش و آرام ہے، سب کچھ تیری جو عیش و آرام کی رحمتیں ہیں، جو دولت ہے، وہ سب کچھ غیروں پر یعنی کفار پر، تیرے نہ ماننے والوں پر وہی ہی برس رہی ہے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، وہ بیچارے ہمیشہ مسلمان ہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 15واں بند ہے کہ بت سنہانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبہ کے نگہبان گئے۔ ان اشعار میں علامہ صاحب شکوہ سے ہٹ کر اپنی اصلی حالت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو سن خانوں میں جو رکھے ہوئے بت ہیں، وہ بھی یہ خوش ہیں کہ یہاں سے اب مسلمان چلے گئے، ان کو کوئی خوف نہیں رہا۔ جو کعبے کے نگہبان تھے، جو اس کے رکھوالے تھے، وہ یہاں سے جا چکے ہیں، اب کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ منزل دہر سے یہ جو دنیا ہے، اونٹوں کے خود ہی خان گئے۔ وہ جو لوگ تھے جن کی بغل میں قرآن ہوتا تھا، اور وہ اونٹوں کی مہار پکڑ کر تیری تعریف کیا کرتے تھے، تیرا ذکر کرتے جاتے تھے، اب وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ اور اس کے تیسرے شعر میں کہتے ہیں خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، کہ اب جو کفر ہے وہ ہماری یہ حالت دیکھ کر، ہماری قسم رسی دیکھ کر مسلمانوں کی، اب وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، اور اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اور اب جو کفر ہے، اب جو تجھے نہ ماننے والے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، وہ اتنی تعداد میں ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو ہمارا یہ چلو یہ احساس ہے ہمارا مذاق تو اڑائیں، لیکن کیا تجھے ہماری مصیبتوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے اپنی توحید کا بھی پاس نہیں ہے، توحید کا بھی احساس نہیں ہے کہ جس کو کہ جو ماننے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس سے اگلے بند میں یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ ان اشعار میں علامہ صاحب نے غیروں پر مہربانیوں اور مسلمانوں پر مشکلوں اور مصیبتوں کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شکایت نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے میں جو غیر ہیں ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہر طرح کی
ان کو سہولت موجود ہے کہ جنہیں بات کرنے تک کا شعور نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، لیکن ان کا کردار کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایسے ہیں کہ جنگلوں سے بھی جنگلیوں سے بھی بڑھ کر ان کی یہ حالت ہے، لیکن ان کے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے خزانے جو ہیں بھرے ہوئے ہیں۔ اور قہر تو یہ ہے اور ظلم یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور کہ ہم مسلمانوں کو تو نے قیامت کے بعد تک کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور جو غیر ہیں ان کو یہیں پہ پر ہی وہ سب کچھ، وہ محلات، وہ حوریں، وہ لونیاں، وہ نوکر چاکر، وہ جو عیش و عشرت کی زندگی جو ہے جو مسلمانوں کے ساتھ وہ جنت میں کا وعدے پر ہے، ان سب کو اس دنیا میں مل رہی ہے۔ اور آخری جو شعر ہے اس میں کہتے ہیں کہ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اب اس شعر میں رام صاحب کہتے ہیں کہ ہم پر وہ رحم و کرم، وہ عنایت کی بارشیں جو کبھی ہو رہی تھی، اب ایسا ہم سے کیا قصور ہوا، ایسی کیا خطا ہوئی کہ وہ جو تیری رحمت ہم پہ پہلے سے پہلے برسا کرتی تھی وہ اب نہیں ہے، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تو نے اپنی رحمت اور اپنی نظر کرم کو ہم پر سے اٹھا لیا ہے۔ تو یہ تھی جی مختصر اس کی تشریح۔ انشاءاللہ اگلے اشعار میں اس کا جو جواب ہے کہ کیا وجہ تھی، وہ علامہ صاحب نے اگلے اشعار میں پیش کیا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اور یہ شکوہ سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ تب تک کو روکے رکھیے جب تک آپ اس کا جواب شکوہ نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ بہت سارے ایسے سوالات جو شکوہ میں دماغ میں آتے ہیں وہ جواب شکوہ میں جا کر انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے ہمیں ان کا جواب مل جائے گا۔ تو پھر تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔